یہ 10 محرم گزری جی. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا کہ جب یزیدیوں نے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پاک کو نیزے پہ چڑھا کے گلیوں میں چکر کاٹا. حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہے، فرماتے میں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک 15ویں پارے کی تلاوت کر رہا ہے. میں نے سنا، فرماتے سر پاک حضرت زید بن ارقم فرماتے میں نے سنا 15ویں پارے کی تلاوت کی آواز حضرت امام حسین کی مبارک ہونٹوں سے آ رہی تھی. اور میں پوچھتا ہوں، اوے امام حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ سر مبارک چڑھا ہوا ہے پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں. اور سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو 10 محرم بھی قرآن کھولے آجے. یہ ہے پیار. پھر میں سبیل کا انکار نہیں کر رہا، یا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سبیل نہ لگاؤ، ضرور لگاؤ بیٹا، لیکن امام حسین کو تو قرآن سے پیار تھا. اگر امام حسین کو اتنے پانی سے پیار ہوتا تو ایک بار اشارہ کرتے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا. امام حسین کو تو سجدوں سے پیار تھا، امام حسین کو تو قرآن کتنے قرآن ہے. ایک اور بزرگ فرماتے جب ابن زیاد لعین منحوس جہنمی یہ دربار میں امام علی مقام کا سر لایا گیا نا، وہ کہتے ہیں میں نے سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. میں نے سنا امام حسین کیا تلاوت، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. میں نے سنا آپ تلاوت کر رہے تھے. سچ بتاؤ 10 محرم کھولا کسی نے قرآن؟ یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے. حضور فرما کے 2 چیزیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن تے دوجی اہل بیت. نہ قرآن نہ اہل بیت. حالات دعویٰ رکھتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، لیکن بھائی ہر چیز اثر رکھتی ہے. دیکھو نا اکثر بندے دی نصیر پھٹ پئی، کی ہویا او جی آم بس چوپے نے تے اچھا آم چوپیاں نصیر پھٹ دی، تو پھر اہل بیت کی محبت کچھ بھی نہیں کرتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی تجھے حضرت علی سے محبت ہے پھر تو بے نماز کیسے ہے؟ محبت علی سے اور بندہ بے نماز ہو، سمجھ آتی بات کی؟ کہ حضرت علی کی محبت اب اتنا اثر بھی نہیں دکھا سکتی ہے کہ کسی کو نمازی کر دے. اور بھائی حضرت علی کی محبت تو لوگوں کو ولی اللہ بنا دیتی ہے. حضرت علی کی محبت تو غوث اعظم بناتی ہے. حضرت علی کی محبت تو نظام الدین اولیاء بناتی ہے. حضرت علی کی محبت بندے کو خادم علی بنا دیتی ہے. ہاں جی میرے خادم علی جی، میرے خادم علی. حضرت کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے، اب یہ والا دور تو نہیں تھا کہ ہر بندہ یہ ہر ایک کو پہچانتا ہے. حضرت وہ جس نے دعوت دینی تھی نا، انہوں نے کہا جی اپنا وہ ذرا تعارف لکھ کے بھیجیں تاکہ میں دعوت دوں آپ کو. حضرت نے پھر تعارف اپنا کیا لکھا، فرماتے بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں، حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. حضرت علی کی محبت تو بندے کو ولی بنا دیتی ہے. حضرت علی کی محبت تو بندے کو غوث قطب بنا دیتی ہے. تو نو چنگی حضرت علی نہ محبت ہے تو نمازی بھی نہیں ہے. یہ کون سی محبت ہوئی بلا؟ نہیں ذرا چیک کر، کچھ اور لگ رہا ہے مجھے، یہ کچھ اور لگ رہا ہے مجھے. تجھے حسین سے محبت ہو اور تجھے قرآن سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ میں نہیں بات آتی. تجھے محبت امام حسین سے ہو اور پھر تجھے عبادت سے محبت نہ ہو، میری تو سمجھ سے باہر ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھو، پوچھو علماء سے جا کے. شہادت و 9 محرم کی رات کو ہو جانی تھی. امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے، خواب میں نانا جان کی زیارت ہو گئی. تھوڑی دیر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. آ کے عرض کرتی ہیں گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے. آپ نے حضرت عباس کو کہا جاؤ دیکھو کیا ارادہ رکھتے ہیں. وہ گئے، انہوں نے کہا جی بس یا جنگ یا بیعت تو ہونی کوئی نہیں تھی، ہونی جنگ ہی تھی. آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے ہو، تو پھر اس طرح کرو صرف آج کی رات ہمیں عبادت اور نماز کے لیے دے دو، کیونکہ اہل بیت کو عبادت اور نماز سے بڑا پیار ہے. ایک رات امام حسین نے کاہے کو لی؟ عبادت کے لیے، جس کو شب عاشورہ کہتے ہیں. ایک رات کا دے لئی صرف عبادت کے لیے ایک رات لی ہے. اور دکھ یہ ہے آج نہیں بیٹا، بس دن، میں پھر وہی دکھ سے کہتا ہوں دن ہے
لیکن دن والوں کا جو مقصد تھا وہ نہیں ہے. دن ہے، سب نے دن منایا اپنے اپنے طریقے سے منایا، جس طرح انہوں نے کہا تھا اس طرح. میں نے آپ سے پوچھا قرآن کھول لیا 10 مرن تو کیا نہیں، تو پھر ان کی مرضی سے تو نہ منایا ہے. بڑی سبیل لگی، لیکن لگی کتنے سارے رجے رجائے تھی ہے. مدد تا ہی نہ کتنے جا کے لاندے جتنے کھ بھی کھان نہیں ہے. کسی پنڈ چ جاندے تھر جاتے، انہاں بیچارے نے کدی شربت پیتا ہی نہیں ہے، رجے رجائے تھی سارے. میں کوئی بات کروں گا تو آپ مجھ پہ فتویٰ دے دیں گے کوئی نہ کوئی. میں تو دیکھ رجے رجائے ادھر، پچھو بھی پی کے آئے، اگو پھر پی لیا. وہ تو پیاسے تھے جن کی یاد میں تم پہ جا کسی پیاسے کو پلا. تو بھی جاتے تھر جاتے، سندھ جاتے، کوئٹہ میں بڑی تباہی ہوئی ہے، سارے کوئٹہ لے کے جاتے، جانور مال مویشی گھر سب پانی کی نظر ہو گئے ان کی. گیا کوئی ان کو پوچھنے؟ مزہ تو یہ تھا سارے جاتے ادھر، سیالکوٹ امیر شہر سارے امیر کبیر لوگ رجے رجائے ادھر. جیسے گھر پہلے چول سن پھر وہ گھر ہی گئے، جس کے گھر میں پہلے بریانی پکی تھی پھر اسی کے گھر میں گئی. لیکن ان کا طریقہ کیا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست آ گئے آپ کے پاس اور آ کے رونے لگ پڑے. پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ اور کہتا حضور بڑا پریشان ہاں، میں شرم آن ڈئی سی آندے ہیں لیکن ان چارہ کوئی نہیں رہا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کچھ دیں. لکھا امام صاحب نے اتنا عطا کیا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا. امام صاحب نے عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ لینا پڑا، اس نے اونٹ پہ رکھا اور لے کے گیا. جب وہ چلا گیا نا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کے سجدے میں چلے گئے، رونا شروع کر دیا. غلام عرض کرتا ہے حضرت آپ کا دوست آیا، اپنی حاجت رکھی آپ کے سامنے، جناب نے اتنا زیادہ عنایت فرمایا کہ اونٹ پہ رکھ کے لے کے جانا پڑا. تو رب رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا رو اس بات پہ رہا ہوں میرا دوست اتنا پریشان تھا مجھے خود نہیں پتا چلا، اس کو آ کے بتانا پڑ گیا. رجے رجائے حضرت، ایک اتھے لگی ایک نال لگی ایک نال لگی ایک نال لگی، رجے رجائے حضرت. مزہ تو تب تھا نا تو بھی کسی پیاسے کو پلاتا، مزہ تو تب باننا تھا نا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے آ کے اپنا رکا پیش کیا، آپ نے رکا بھی نہیں پڑھا، پھر دے دیا، وہ چلا گیا. غلام پوچھتا ہے حضرت وہ رکے میں کچھ لکھ کے لایا تھا آپ نے پڑھا نہیں؟ آپ نے فرمایا جتنی دیر میں رکا پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا. اور کل مجھ سے اللہ پوچھتا ہے حسن میرا ایک بندہ تیرے پاس آیا تھا اور وہ تیرے سامنے بیٹھا رہا تو رکا ہی پڑھتا رہا. نہیں پتر، میں اللہ معاف کرے میں سوچ نہیں سکتا سبیل کی بے ادبی کی، میرے امام کے نام کی سبیل ہے، لیکن کچھ اپنی کچھ سمتیں درست کریں یار اپنی. بھوکے پھر بھوکے، پیاسے پھر پیاسے. میں سندھ گیا حضرت، پہلے بھی بات سنائی تھی، بچہ نا روٹی کھا رہا تھا، روٹی کھا لی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا سائیں سالن نہیں ہے؟ اس کو شاید میری بات کی سمجھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے سائیں کیا کہتے ہو؟ میں وہ جس میں روٹی ڈبو کے سائیں وہ تو کبھی کبھی ملتا ہے.